خارجہ کا اہم ترین اجلاس آج ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال۔ ترکی اور مصری وزیر خارجہ کی پاکستان آمد۔ شہزادہ فیصل بن فرحان، حقان فیدان اور ڈاکٹر بدر کی دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایران پائیدار امن کی جانب بڑھنے کو تیار، لیکن مذاکرات میں ہر جانے کا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ ترجمان ایرانی حکومت کا دو ٹوک موقف، کہا جنگ ہم نے نہیں شروع کی۔ اعلیٰ قیادت سمیت سینکڑوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ ابنائے ہرمز پر اختیار اور پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات چیت ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال میں عوام کو ریلیف کی فراہمی پہلی ترجیح۔ قوم کو جنگ کے براہ راست اثرات سے بچانے کے لیے ترقیاتی بجٹ سمیت دیگر منصوبوں سے کٹوتی کی گئی۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ۔ عوام سے بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ اور وفاق کا کفایت شعاری اقدامات کے تحت 154 ارب روپے بچانے کا ہدف۔ سمارٹ لاک ڈاؤن اور محدود تجارتی سرگرمیوں سے توانائی کی بچت کا پلان۔ موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو پیٹرول پر مخصوص سبسڈی دی جائے گی۔ حتمی فیصلہ اعلیٰ سطح مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ صوبہ ہرمزگان کے ساحلی علاقے میں بمباری، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ کشتیوں اور گاڑیوں کو نقصان۔ تہران اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی دھماکے۔ شمالی اور جنوبی تہران میں 12 افراد زخمی۔ پاسداران انقلاب کا بھرپور جواب۔ بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا، 2 افراد زخمی، آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کا 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورس کے اڈوں پر بمباری۔ صوبہ صلاح الدین اور موصل میں پیراملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز نشانہ۔ شامی فوج کا امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 2 شہری شہید۔ حزب اللہ کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ E-3 ریڈار طیارہ شدید متاثر۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیارے بھی ملبہ بن گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا آج بھی 10 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پینٹاگون ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، لکھا زمینی کارروائی محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا زیادہ خطرناک مرحلہ شروع ہوگا۔ خاک جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر بھی آپشنز میں شامل۔ ایک اور امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ سینٹ کام کے مطابق US ٹرپولی کے ذریعے 3500 فوجیوں اور میرینز کی آمد۔ بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود۔ ایرانی فوج منتظر ہے۔ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو سخت سزا ملے گی۔ ایرانی اسپیکر کا رد عمل، ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاملے سے نکلنے پر غور۔ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف امریکہ میں نو کنگز مظاہرے۔ واشنگٹن، نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت تمام بڑے شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ 3000 سے زائد مقامات پر احتجاج۔ امریکی دارالحکومت میں ملٹری بیس کی جانب مارچ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اراکین کی گرفتاری کا مطالبہ۔ لندن میں بھی عوام کا جمع غفیر، 5 لاکھ افراد کی مظاہروں میں شرکت۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، قتل و غارت روکنے پر زور۔ اسرائیل میں بھی جنگ کے خلاف لوگوں کا احتجاج۔ PIA کا لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، پہلی پرواز روانہ ہو گئی۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور برطانوی ہائی کمشنر نے افتتاح کیا۔ پروازوں کی بحالی، دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی عکاس۔ جلد کراچی سے بھی فلائٹ شروع ہونی چاہیے، جین میریٹ کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں رینجرز اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ گلشن اقبال سے فتنہ اور ہندوستان کا دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن اسپتال میں دوران آپریشن ویڈیو بنانے کا واقعہ، محکمہ صحت پنجاب کا ایکشن۔ 5 لیڈی ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ منسوخ کر دی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں اسپتالوں کا ماحول خراب کرنے والے عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔